اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں محرم الحرام کے مہینے کا یعنی 9 اور 10 محرم کا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، یعنی اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بہت سی برکات ہیں اور رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل مہینہ محرم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی 9 اور 10 تاریخ یعنی یوم عاشوراء کی بہت سی فضیلت ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن کا روزہ رکھا اور اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو اے میرے صحابہ تم ان کی مشابہت نہ کرنا اور 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا۔ اگر 9 کا روزہ نہیں رکھ سکتے تو 10 محرم اور 11 محرم کا روزہ رکھنا، یعنی وہ ایک روزہ رکھتے تھے تو تم ان کی مشابہت نہ کرتے ہوئے 2 روزے رکھنا۔ 10 محرم کی بڑی فضیلت ہے، ان 2 دنوں کا روزہ آپ بھی لازمی رکھیں اور وظائف بھی کریں اور نوافل بھی ادا کریں۔ تو چلیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ نو محرم کو جب آپ نے روزہ رکھنا ہے تو آپ نے تہجد کے وقت اٹھنا ہے اور 2 نوافل ادا کرنے ہیں، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی دونوں رکعتوں میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور اسی طرح ان دونوں رکعتوں کو مکمل کر لینا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 1000 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر سجدہ کی حالت میں اللہ سے اپنے رزق اور عمر میں برکت کی دعا کرنی ہے، اور ہر قسم کے شر سے حفاظت کی بھی دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے عشاء کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی اور 313 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے، اور پھر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اللہ پاک سے نہایت عاجزی اور انکساری سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ پورا سال آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور آپ کی عمر میں برکت ہوگی، اور ہر قسم کے جادو، آسیب، حاسدین اور بری نظر کے شر سے حفاظت رہے گی انشاءاللہ۔ اور اس وظیفے کی برکت سے پورا سال اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی، اور انشاءاللہ رزق کی فراوانی بھی ہوگی اور آپ کی ہر جائز مراد بھی پوری ہوگی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا وظیفہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔